بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیً اما بعد۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا تو کن لوگوں نے دیا تھا، اور پوری لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آخر میں تھوڑی سی بات رہ گئی تھی۔ یہودیوں کا خیال صحیح ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر سے بذریعے وہی مطلع فرما دیا، مگر ذرا سا آپ چکھ چکے تھے، تھوڑا سا کھا لیے تھے، جس کا اثر آخر تک رہا۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ اسے اپنے ہاتھ نہ لگاتے، مگر بعد میں وہی سے معلوم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہاں پہ نقل کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں، اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور کبھی مجھ کو برائی نہ چھو سکتی۔ معلوم ہوا کہ آپ کے لیے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ وہ عورت کہنے لگی جس نے زہر ملایا تھا کہ آپ نے میرے بھائی خاوند اور قوم والوں کو قتل کرایا۔ میں نے چاہا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہ گوشت خود آپ سے کہہ دے گا، اور اگر آپ دنیا دار بادشاہ ہیں تو آپ سے ہم کو راحت مل جائے گی۔ باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث۔ زہر پینا یا زہریلی اور خوفناک دوا یا ناپاک دوا کا استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 5778۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے اسی طرح ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے لوہے کے کسی ہتھیار سے خودکشی کر لی تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے وہ اسے اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ متفق علیہ۔ خودکشی کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، جس کی سزا اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ کتنے مرد عورتیں اس جرم کا ارتکاب کر ڈالتے ہیں جو بہت بڑی غلطی ہے۔ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن خودکشی کرنے والے کو غسل دیں گے، کفن دیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اس کا جنازہ پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کریں گے، اور وہ مومن ہے۔ یہاں پر اور اس طرح کی جتنی بھی روایتیں آئی ہیں، شدید انداز میں جو بات کہی گئی ہے وہ وعید کے لیے ہے کہ لوگ اپنی جان کی بازی نہ لگائیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جان ایک بار دے دیں گے تو دوبارہ پھر نہیں ملے گی اور زندگی واپس نہیں آئے گی۔ حدیث نمبر 5789۔ عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، یعنی سعد بن ابی وقاص سے، کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے
اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو۔ زہر اور جادو کی حقیقت پر اشارہ ہے۔ زہر ایک ظاہر چیز ہے اور جادو باطنی چیز ہے، مگر تاثیر کے لحاظ سے دونوں کو ایک ہی خانہ میں بیان کیا گیا۔ زہر کھانا یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ زندگی کے کسی بھی میدان میں اگر آدمی شکست کھا رہا ہے یا ہار جاتا ہے یا اس میں سیاست میں یا تجارت وغیرہ میں اسے نقصان ہوتا ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور زندگی کی بازی نہیں ہارنی چاہیے، اور نہ ہی تجربہ کرنا چاہیے، نہ جادو کا اور نہ ہی زہر کا یا کسی اور حرام کام کا۔ باب البان الاتونی، گدھی کا دودھ پینا۔ حدیث نمبر 5780۔ ابو ثعلبہ خشنی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت سے کھانے والے درندہ جانور کے گوشت سے منع فرمایا۔ زہری نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث اس وقت تک نہیں سنی جب تک شام نہیں آیا۔ حدیث نمبر 5781۔ ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو ادریس سے پوچھا، کیا ہم دوا کے طور پر گدھی کے دودھ سے وضو کر سکتے ہیں یا اسے پی سکتے ہیں یا درندہ جانوروں کے پتے استعمال کر سکتے ہیں یا اونٹ کا پیشاب پی سکتے ہیں؟ ابو ادریس نے کہا، مسلمان اونٹ کے پیشاب کو دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، البتہ گدھی کے دودھ کے بارے میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت سے منع فرمایا تھا۔ اس کے دودھ کے متعلق ہمیں کوئی حکم یا ممانعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں ہے، البتہ درندوں کے پتے کے متعلق جو ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے ابو ادریس خولانی نے خبر دی اور انہیں ابو ثعلبہ خشنی نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت والے شکاری درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں پر جو ناب آیا ہے، اصلاً ناب یہاں کے اس دانت کو کہتے ہیں، اور جن درندوں یا انسانوں کے یہ ناب ہوتا ہے وہ سب گوشت خور ہوتے ہیں۔ انسانوں میں بھی یہ ناب پایا جاتا ہے اور بہت سے درندے ہوتے ہیں جن کے یہاں یہ ناب پایا جاتا ہے۔ پتا بھی اسی میں داخل ہے، وہ بھی حرام ہوگا، بس جس چیز سے شارح نے سکوت کیا وہ معاف ہے، جیسے دوسری حدیث میں ہے۔ اسی بنا پر عطا، طاؤس اور زہری اور کئی تابعین نے کہا کہ گدھی کا دودھ حلال ہے۔ جو لوگ حرام کہتے ہیں وہ یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ دودھ گوشت سے پیدا ہوتا ہے اور جب گوشت کھانا حرام ہو تو دودھ بھی حرام ہوگا۔ میں کہتا ہوں، یعنی مولانا وحید الزماں صاحب، کہ یہ قیاس فاسد ہے۔ آدمی کا گوشت کھانا حرام ہے مگر اس کا دودھ حلال ہے۔ اس طرح سے بہرحال دوا کے طور پر گدھی کا دودھ اگر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ باب اذا وقع الذباب فی الاناء، جب مکھی برتن میں پڑ جائے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 5782۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی تم میں سے کسی کے برتن میں پڑ جائے تو پوری مکھی کو برتن میں ڈبو دو اور پھر اسے نکال کر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے۔ بہت سی اشیاء اللہ پاک نے اس کثرت سے پیدا کی ہیں جن کی افزائش نسل کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔
ایسی جملہ اشیاء نسل انسان کی صحت کے لیے مضر بھی ہیں اور دوسرا پہلو ان میں نفع کا بھی ہے۔ ان میں سے ایک مکھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بالکل حق اور مبنی بر صداقت ہے۔ جو صادق المصدوق ہیں اس میں مکھی کے ضرر کو رفع کرنے کے لیے علاج بالضد بتایا گیا ہے۔ موجودہ فن حکمت میں علاج بالضد کو صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔ یہاں تک یہ کتاب الطب کے مسائل ختم ہوتے ہیں 5782 تک۔ اب اس کے بعد میں ہماری نئی کتاب اور نئے مسائل آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اللباس، لباس کا بیان۔ باب قول اللہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادی۔ اللہ پاک نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے، اے رسول کہہ دو کہ کس نے وہ زیب و زینت کی چیزیں حرام کی ہیں جو اس نے بندوں کے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، یعنی عمدہ لباس۔ اور نبی اکرم نے فرمایا کلو واشربو والبسو وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ۔ کھاؤ اور پیو اور پہنو اور خیرات کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ اختیار کرو، فضول خرچی سے بچو اور کبر سے بچو۔ حضرت ابن عباس نے کہا، تمہارا جو جی چاہے کھاؤ اور جو جی چاہے مباح کپڑوں میں سے پہنو، مگر دو باتوں سے بچو، اسراف اور تکبر سے۔ جو جی چاہے کھاؤ اس شرط کے ساتھ کہ وہ حلال ہو، اور کپڑا ہے تو بھی شریعت کے اعتبار سے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہی دونوں چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ مال میں فضول خرچی نہ کرو، یعنی اپنے مال کو ناجائز کاموں میں نہ صرف کرو، یہ اسراف ہر اعتبار سے نازیبا ہے۔ لہٰذا ہر انسان پر لازم ہے کہ اعتدال اور میانہ روی سے کام لے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاقتصاد جزء من النبوہ، میانہ روی نبوت کا ایک حصہ ہے۔ یہاں پر لکھا گیا ہے، لیکن یہ کس حد تک صحیح ہے میں نہیں جانتا، اللہ عالم۔ جب انسان لباس میں ملبوس ہو کر اکڑتا ہوا چلے تو یہ تکبر میں شامل ہے، کیونکہ ایک شخص 4 جوڑے میں تبختر کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، جو وہیں زمین میں دھنسا دیا گیا اور آج تک دھنستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال اقتصاد یعنی پیسہ خرچ کرنے میں یا دوسری چیزوں کے خرچ کرنے میں بہرحال درمیانہ روی تو اختیار کرنا ہی چاہیے۔ حدیث نمبر 5783، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور کے سبب سے زمین پر گھسیٹ کر چلے گا۔ لباس کا اسراف یہ ہے کہ بے فائدہ کپڑا خراب کرے، ایک ایک تھان کے امامے باندھے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ کپڑا لٹکانے میں تکبر و غرور کو بڑا دخل ہے۔ یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ تکبر اور غرور کے ساتھ کتنی ہی نیکی ہو لیکن آدمی نجات نہیں پا سکے گا، اور عاجزی اور فروتنی کے ساتھ کتنے بھی گناہ ہوں لیکن مغفرت کی امید ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ باب من جر ازارہ من غیر خیلاء، اگر کسی کا کپڑا یوں ہی لٹک جائے، تکبر کی نیت نہ ہو تو گنہگار نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 5784، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے تہبند گھسیٹتا ہوا چلے گا تو اللہ پاک اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں اٹھائے گا
حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میرے تہبند کا ایک حصہ کبھی لٹک جاتا ہے مگر یہ کہ خاص طور سے اس کا خیال رکھا کروں، اگر اہتمام نہ کروں تو دقت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو اسے ایسا تکبر کے طور پر کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 5785 ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ سورج گرہن ہوا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ جلدی میں کپڑا گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، لوگ بھی جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، گرہن ختم ہو گیا، تب آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک چلنے پر چادر گھسیٹنے کا ذکر ہے، یہی باب سے مطابقت ہے۔ باب التشمر فی الثیاب، کپڑا اوپر اٹھانا۔ حدیث نمبر 5786 ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت بلال ایک نیزہ لے کر آئے اور اسے زمین میں گاڑ دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر کہی گئی۔ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوڑا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے جسے آپ نے سمیٹ رکھا تھا، پھر آپ نے نیزہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھائی، یہ عید کی نماز تھی، اور میں نے دیکھا کہ انسان اور جانور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزہ کے باہر کی طرف سے گزر رہے تھے۔ تو نیزہ کے باہر کی طرف سے گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوڑے کو سمیٹ رکھا تھا تاکہ زمین پر خاک آلود نہ ہو۔ باب اور حدیث میں یہی مطابقت ہے۔ امام کے آگے نیزہ کا سترہ گاڑنا بھی ثابت ہوا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باب ما اسفل من الکعبین ففی النار، کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے ہو، ازار ہو یا کرتا یا چوغا، سب کا حکم ایک ہوگا، وہ اپنے پہننے والے کو مرد کو دوزخ میں لے جائے گا جب کہ وہ پہننے والا متکبر ہو۔ اس لیے کہ یہاں کہا گیا ہے مرد، عورتوں کا کپڑے کی نوعیت دوسری ہوتی ہے اور ٹخنے سے نیچے ان کا رہنا ہی چاہیے، لیکن مردوں کا ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 5787 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا، وہ تہبند والا حصہ جس کے ساتھ دوزخ میں جلایا جائے گا، اور یہ اس تکبر کی سزا ہوگی جس کی وجہ سے اس شخص نے وہ تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے اور سب کی حفاظت کرے۔ باب من جر ثوبہ من الخیلاء، جو کوئی تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہوا چلے اس کی سزا کا بیان۔ حدیث نمبر 5788 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا تہبند غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا اور رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اصل برائی غرور، تکبر، گھمنڈ ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ غرور و تکبر جس طور پر بھی ہو ناپسندیدہ ہے اور بے حد مذموم ہے۔ حدیث نمبر 5789 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں راوی کو شبہ ہے۔ ایک شخص بنی اسرائیل کا ایک شخص ایک جوڑا پہن کر کبر و غرور میں سرمست، سر کے بالوں میں کنگھا کیے ہوئے اکڑ کے اتراتا جا رہا تھا اور چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ اب وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا اور دھنستا چلا جائے گا۔ یہ شخص یا تو قارون تھا یا ہیزن فارس کا رہنے والا تھا۔ حدیث نمبر 5790۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایک شخص غرور میں اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھانسا دیا گیا اور وہ اسی طرح قیامت تک زمین میں دھانستا ہی رہے گا۔ اور دوسری سند میں ہے کہ یہاں پوری سند میں پڑھ دیتا ہوں۔ عبداللہ بن محمد مسندی یہ روایت کرتے ہیں، وہب بن جریر سے یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے ان کے چچا جریر بن زید نے، کہ میں سالم بن عبداللہ بن عمر کے ساتھ ان کے گھر کے دروازے پر تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح بیان کیا۔ حدیث نمبر 5791۔ شعبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے محارب بن دثار قاضی سے ملاقات کی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے اور مکان عدالت میں آ رہے تھے جس میں وہ فیصلہ کیا کرتے تھے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کورٹ یا کچہری۔ میں نے ان سے یہی حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا کپڑا غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہوا چلے گا۔ شعبہ نے کہا میں نے محارب سے پوچھا کیا حضرت ابن عمر نے تہبند کا ذکر کیا تھا؟ انہوں نے کہا تہبند یا قمیص کسی کی انہوں نے تخصیص نہیں کی تھی۔ محارب کے ساتھ اس حدیث کو جبلہ بن سہیم، زید بن اسلم اور زید بن عبداللہ نے بھی عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے۔ باب الازار المحدبی، حاشیہ دار تہبند پہننا جس کا کنارہ بنا ہوا نہیں ہوتا، اس میں صرف تانا ہوتا ہے۔ زہری، ابو بکر بن محمد، حمزہ بن ابی اسید اور معاویہ بن عبداللہ بن جعفر سے منقول ہے کہ ان بزرگوں نے جھالر دار کپڑے پہنے ہیں۔ حدیث نمبر 5792۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رفاع قرظی کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، میں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر موجود تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں رفاع کے نکاح میں تھی لیکن انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں، 3 طلاقیں، طلاق مغلظہ۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا اور اللہ کی قسم ان کے پاس صرف اس جھالر جیسا ہے، یعنی مردانگی قوت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی چادر کے جھالر کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اشارہ کیا اور بتایا۔ حضرت خالد بن سعید جو دروازے پر کھڑے تھے اور انہیں ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی، اس نے بھی ان کی بات سنی، بیان کیا۔ خالد وہیں سے بولے، حضرت خالد وہیں سے بولے اے ابو بکر، آپ اس عورت کو روکتے نہیں کہ کس طرح کی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہی ہے؟ لیکن اللہ کی قسم اس بات پر حضور اکرم کا تبسم اور بڑھ گیا۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا غالباً تم دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہو، لیکن ایسا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ تمہارے دوسرے شوہر عبد الرحمن بن زبیر، یعنی تمہارے یہ نئے شوہر عبد الرحمن بن زبیر تمہارا مزہ نہ چکھ لیں اور تم ان کا مزہ نہ چکھ لو۔ پھر بعد میں یہی قانون بن گیا۔ اس عورت نے اپنی جھالردار چادر کی طرف اشارہ کیا۔ باب سے یہی جملہ مطابقت رکھتا ہے۔ باقی دیگر مسائل جو اس حدیث سے نکلتے ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ قانون یہ بنا کہ جس عورت کو 3 طلاق دے دی جائیں اس کا پہلے خاوند سے پھر نکاح نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے خاوند سے صحبت نہ کرے، پھر وہ خاوند خود اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے دے، یہی شرعی حلالہ ہے۔ پھر خود اس مقصد کے تحت فرضی حلالہ کرانا موجب لعنت ہے۔ اللہ ان علماء پر رحم کرے جو عورتوں کو فرضی حلالہ کرانے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ 3 طلاق سے 3 طہر کی طلاقیں مراد ہیں۔ باب الاردیہ، چادر اوڑھنا۔ انس بن مالک کہتے ہیں ایک اعرابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی۔ حدیث نمبر 5793۔ علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ حمزہ نے حرمت شراب سے پہلے شراب کے نشہ میں جب ان کی اونٹنی ذبح کر دی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی اور اسے اوڑھ کر تشریف لے گئے۔ میں اور زید بن حارثہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ آخر آپ اس گھر میں پہنچے جس میں حضرت حمزہ تھے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور انہوں نے آپ حضرات کو اجازت دے دی۔ باب لبس القمیص۔ وقال یوسف اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابیات بصیرا۔ قمیص پہننا، کرتا اور قمیص دونوں ایک ہی ہیں، اور اللہ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ اب تم میری اس قمیص کو لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھ اللہ کے فضل سے روشن ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 5794۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول، محرم کس طرح کا کپڑا پہنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم قمیص، پاجامہ، برنس اور موزے نہیں پہنے گا، البتہ اگر اسے چپل نہ ملے تو موزوں ہی کو ٹخنوں تک کاٹ لے اور پہن لے، وہی جوتی کی طرح ہو جائے گی اور اسے استعمال کر سکتا ہے، اوپر والا حصہ نکال دے گا۔ حدیث نمبر 5795۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی جو مشہور منافق تھا، عبداللہ بن ابی کے پاس جب اسے قبر میں داخل کیا جا چکا تھا تشریف لائے، پھر آپ کے حکم سے اس کی لاش نکالی گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر اسے رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کرتے ہوئے اسے اپنی قمیص پہنائی اور اللہ ہی خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے بوقت ضرورت قبر سے مردے کو نکالا جا سکتا ہے، اور پوسٹ مارٹم وغیرہ میں بھی علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر شبہ ہے کہ کسی نے کسی کے اوپر ستم کیا، مار دیا، جلدی سے اسے گاڑ دیا، دفن کر دیا، یا اور کوئی بات ہے تو قبر کھود کر کے
اور اس کی لاش کو نکال سکتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس کے اوپر کوئی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ سارا کام حکومت کے تحت ہوگا۔ آدمی منمانی خود سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، تھانہ آئے گا اور اس کے داروغہ اور پولیس اپنی اشراف اور نگرانی میں یہ سارا کام کروائیں گے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے نبی اکرم کے چچا حضرت عباس کو اپنی قمیص ایک موقع پر پہنائی تھی، اس لیے اس کے بدلہ کے طور پر نبی اکرم نے بھی اسے اپنی قمیص ایسے موقع پر دی۔ یہ سب کچھ آپ نے اس کے بیٹے کا دل خوش کرنے کے لیے کیا جو سچے مسلمان تھے، اور ان کا بھی نام عبداللہ ہی تھا۔ حدیث نمبر 5796۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو اس کے لڑکے حضرت عبداللہ جو مخلص اکابر صحابہ میں تھے، رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اپنی قمیص مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن دے دوں اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص انہیں دے دی اور کہا، نہلا دھلا کر مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب نہلا دھلا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ آئے تاکہ اس کی جنازہ پڑھائیں، لیکن حضرت عمر نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا، اللہ کے رسول، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے اور فرمایا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو؟ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور ان میں سے کسی پر بھی جو مر گیا ہو ہرگز نماز نہ پڑھو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، منع نہیں کیا ہے، اور میں 70 بار سے بھی زیادہ دعا کروں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی 70 بار کافر یا منافق کے لیے فائدہ نہ بخشے تو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی اور عالم یا درویش کی دعا سے کافر یا منافق کیوں کر بخشا جائے گا، اور جو ایسی ویسی حکایتوں پر اعتبار کرے وہ محض بیوقوف اور جاہل ہے، ناسمجھ ہے۔ باب جیب القمیص من عند الصدر وغیرہ، قمیص کا گریبان سینے پر یا اور کہیں لگانا، یعنی کندھے پر لگانا یا پیٹھ پر لگانا۔ حدیث نمبر 5797۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال بیان کی کہ 2 آدمیوں جیسی ہے، صدقہ دینے والے اور بخیلی کرنے والوں کی مثال ہے 2 آدمیوں کی جو لوہے کے جبہ ہاتھ، سینہ اور حلق تک پہنے ہوئے ہیں۔ صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ کرتا ہے تو اس کے جبہ میں کشادگی ہو جاتی ہے اور وہ اس کی انگلیوں تک بڑھ جاتا ہے اور قدم کے نشانات کو ڈھک لیتا ہے، اور بخیل جب بھی کبھی صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا جبہ اسے اور چمٹ جاتا ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ پر جم جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی مبارک انگلیوں سے اپنے گریبان کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ تم دیکھو گے کہ وہ اس میں وسعت پیدا کرنا چاہے گا، پھیلانا چاہے گا، لیکن وسعت پیدا نہیں ہوگی۔ باب من لبس جبتن ضیقتن کمین فی السفر، جس نے سفر میں
तंग आस्तीनों का जुब्बा पहना। हदीस नंबर 5798। मुगीरा बिन शोबा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए, फिर वापस आए तो मैं पानी लेकर हाजिर था। आपने वुदू किया। आप शामी जुब्बा पहने हुए थे। आपने कुल्ली की और नाक में पानी डाला और अपना चेहरा धोया। फिर आप अपनी आस्तीन चढ़ाने लगे, लेकिन वो तंग थी, इसलिए आपने अपने हाथ जुब्बा के नीचे से निकाले और उन्हें धोया। सर और मोज़ों पर मसा किया। तंग आस्तीन का जुब्बा पहनना भी साबित हुआ। लिबास के मुतालिक शरीयत में बहुत वसाअत है, इसलिए कि हर मुल्क और हर कौम का लिबास अलग अलग होता है। जायज़ या नाजायज़ के चंद हुदूद बयान करके उनके लिबास को उनके हालात पर छोड़ दिया गया है। बाब लुब्स जुब्बती सूफ़ी फ़िल ग़ज़वी, लड़ाई में ऊन का जुब्बा पहनना। हदीस नंबर 5799। मुगीरा बिन शोबा रिवायत करते हैं कि मैं एक रात सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आपने दरियाफ़्त फरमाया, तुम्हारे पास पानी है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। रसूल अकरम अपनी सवारी से उतरे और चलते रहे, यहाँ तक कि रात की तारीकी में आप छुप गए। फिर वापस तशरीफ़ लाए तो मैंने बर्तन का पानी आपको इस्तेमाल कराया। हज़रत ने अपना चेहरा धोया, हाथ धोया। आप ऊन का जुब्बा पहने हुए थे, जिसकी आस्तीन चढ़ानी आपके लिए दुश्वार थी। चुनांचे आपने अपने हाथ जुब्बे के नीचे से निकाले और बाजुओं को कोहनियों तक धोया, फिर सर पर मसा किया। फिर मैं बढ़ा कि आपके मोज़े उतार दूं, लेकिन आपने फरमाया, रहने दो, मैंने तहारत के बाद इन्हें पहना था। चुनांचे आपने उन पर मसा किया। इससे एक मसला ये भी बयान किया जाता है कि दूसरे का कपड़ा पहन सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइज़ के मुताबिक वो कपड़ा सिला नहीं गया था, शाम का कपड़ा था और उधर ही से आया था। उसे ख़रीद कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना था। तो इस तरह से किया जा सकता है और गैर मुस्लिमीन का कपड़ा ख़रीद करके पहना जा सकता है, लेकिन इस बात का एहतमाम रहे कि उसमें कोई गंदगी ना हो। ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर उसे तहारत पर महमूल करेंगे। बाबुल क़ुबाई व फ़र्रूज हरीर, क़ुबा और रेशमी फ़र्रूज का बयान। फ़र्रूज भी क़बा ही को कहते हैं। बाज़ ने कहा कि फ़र्रूज उस क़बा को कहते हैं जिसमें पीछे चाक होता है। हदीस नंबर 5800। मिस्वर बिन मखरमा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद क़बाएँ तक़सीम की और मुझे कुछ नहीं दिया। तो मखरमा ने कहा, बेटे हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। चुनांचे मैं अपने वालिद को साथ लेकर चला। उन्होंने मुझसे कहा, अंदर आ जाओ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा ज़िक्र करो। यानी इनके वालिद मखरमा ने कहा कि अंदर जाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा तज़किरा करो। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका तज़किरा किया तो आप बाहर आए। हज़रत उन्हीं क़बाओं में से एक क़बा लिए हुए थे, चुग़्ग़ा लिए हुए थे। आपने फरमाया, ये मैंने तुम्हारे ही लिए रख छोड़ी थी। मिस्वर ने बयान किया कि मखरमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखरमा खुश हो गए। हदीस नंबर 5801। उक़बा बिन आमिर रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशम की
قبا ہدیہ میں دی گئی، آپ نے اسے پہنا، مردوں پر ریشم کی حرمت کے حکم سے پہلے کی یہ بات ہے، اور اسی کو پہنے ہوئے نماز پڑھی، پھر آپ نے اسے بڑی تیزی کے ساتھ اتار ڈالا جیسے آپ اسے ناگواری محسوس کرتے ہوں، پھر فرمایا یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبائیں ریشمی تھیں، آپ نے کیوں کر پہنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاید اس وقت تک ریشمی کپڑا مردوں کے لیے حرام نہ ہوا ہوگا، یا آپ نے اس قبا کو بطور حفاظت اپنے اوپر ڈال لیا ہوگا۔ یہ پہننا نہیں ہے جیسے کوئی کسی کو دینا چاہتا ہو، اس کے بعد ریشمی کپڑا مردوں پر حرام ہو گیا۔ باب البرانس، برانس یعنی ٹوپی پہننا۔ معتمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ پر ریشمی زرد ٹوپی کو دیکھا ہے۔ یہ حدیث نمبر 5802 ہے، اور حدیث نمبر 5803 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، محرم کس طرح کا کپڑا پہنے؟ محرم احرام باندھنے والا۔ آپ نے فرمایا محرم کے لیے قمیص نہ پہنو، امامہ نہ باندھو، پیجامہ نہ پہنو، برنس نہ پہنو، اور موزے کا استعمال نہ کرو۔ اگر کسی کو چپل نہ ملے تو وہ چمڑے کے موزوں کو ٹخنے سے نیچے تک کاٹ کر انہیں پہن سکتا ہے، اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہوا ہو۔ باب السراویل، پائجامہ پہننے کا بیان۔ حدیث نمبر 5804 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں فرمایا جسے تہبند نہ ملے وہ پائجامہ پہنے، اور جسے چپل نہ ملے وہ موزے پہنے۔ حدیث نمبر 5805 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول، احرام باندھنے کے بعد ہمیں کس چیز کے پہننے کا حکم ہے؟ آپ نے کہا قمیص نہ پہنو، پائجامہ نہ پہنو، امامہ نہ باندھو، برنس کا استعمال نہ کرو، اور نہ موزے پہنو۔ البتہ اگر کسی کے پاس چپل نہ ہو تو وہ چمڑے کے ایسے موزے پہنے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں، اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران اور ورس لگا ہوا ہو۔ یہاں پر سوال کیا گیا تھا کیا پہنے؟ جواب دیا گیا کیا نہ پہنے، کیونکہ کیا جو نہیں پہننا ہے وہ تھوڑا ہے، اور جو پہننا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے تھوڑے کی بات بتا دی، باقی چھوڑ دیا کہ باقی جو تم پہن سکو پہنو، یا جو تمہیں جو میسر ہو تم اس کا استعمال کرو۔ باب العمائم، عمامے کا بیان۔ حدیث نمبر 5806 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم قمیص نہ پہنے، امامہ نہ باندھے، پائجامہ نہ پہنے، برنس کا استعمال نہ کرے، کوئی ایسا کپڑا نہ پہنے جس میں زعفران اور ورس لگا ہوا ہو، اور نہ موزے پہنے۔ البتہ اگر کسی کو چپل نہ ملے تو موزوں کو ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ دے، اس کے بعد اسے استعمال کرے اور پہنے۔ برنس ایسا کپڑا ہوتا ہے کہ وہ سر پہ اس کو رکھ کر کے یہاں جڑا ہوتا ہے، پھر پورا جبہ ہوتا ہے، پوری چادر ہوتی ہے نیچے تک، اور اگر یہاں سے کٹا ہوا ہو تب اسے برنس نہیں کہیں گے، تب وہ ٹوپی ہے، وہ ٹوپی ہے۔
متفق علیہ۔ باب التقنع، سر پر کپڑا ڈال کر سر چھپانا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سر مبارک پر ایک سیاہ پٹی لگا ہوا عمامہ تھا، اور انس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر چادر کا کونا لپیٹ لیا تھا اور باندھے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 5807۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے اور ابو بکر بھی ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ، کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دی جائے گی۔ ابو بکر نے عرض کیا کیا آپ کو بھی امید ہے؟ میرا باپ آپ پر قربان ہو۔ حضرت نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ ابو بکر نبی اکرم کے ساتھ رہنے کے خیال سے رک گئے اور اپنی 2 اونٹنیوں کو ببول کے پتے کھلا کر 4 مہینے تک انہیں خوب تیار کرتے رہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ نے کہا ہم ایک دن دوپہر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ابو بکر سے کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھکے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ یہی باب سے تعلق ہے، مقبلاً مقنعاً، متقنعاً یعنی سر ڈھانکنا۔ اس وقت عموماً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف نہیں لاتے تھے اور آپ نہیں آتے تھے۔ ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت کسی وجہ سے ہی تشریف لا سکتے ہیں، کوئی خاص بات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان پر پہنچ کر اجازت چاہی اور ابو بکر صدیق نے انہیں اجازت دے دی۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور اندر داخل ہوتے ہی ابو بکر سے کہا جو لوگ تمہارے پاس اس وقت ہیں انہیں اٹھا دو۔ ابو بکر صدیق نے کہا میرا باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے رسول یہ سب آپ کے گھر ہی کے فرد ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا پھر اے اللہ کے رسول مجھے رفاقت کا شرف حاصل رہے گا؟ آپ نے کہا ہاں۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے باپ آپ پر قربان ہوں، ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا لیکن قیمت سے۔ عائشہ نے بیان کیا پھر ہم نے بہت جلدی سامان سفر تیار کیا اور سفر کا ناشتہ ایک تھیلے میں رکھا۔ اسماء بنت ابی بکر نے اپنے پٹکے کے ایک ٹکڑے سے تھیلے کے منہ کو باندھا، اسی وجہ سے انہیں ذات النطاق پٹکے والی کہنے لگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ثور نامی پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے اور 3 دن تک اسی میں ٹھہرے رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر رات آپ حضرات کے پاس ہی گزارتے تھے۔ وہ نوجوان ذہین اور سمجھدار تھے۔ صبح تڑکے میں وہاں سے چل دیتے تھے اور صبح ہوتے مکہ کے قریش میں پہنچ جاتے تھے، جیسے رات میں مکہ ہی میں رہے ہوں۔ مکہ میں جو بات بھی ان حضرات کے خلاف ہوتی اسے محفوظ رکھتے، اور جو ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا غار ثور میں ان حضرات کے پاس پہنچ کر تمام تفصیلات کی اطلاع دیتے۔ ابو بکر کے مولا عامر بن فہیرہ دودھ دینے والی بکریاں چراتے تھے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو غار ثور کی طرف ہانک لاتے تھے۔ آپ حضرات بکریوں کے دودھ پر رات گزارتے اور صبح کی پو پھٹتے ہی
عامر بن فہیرہ وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ ان 3 راتوں میں انہوں نے ہر رات ایسا ہی کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔